جب بندہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے تو پتھر بھی اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ یہ ہے توکل اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک رات کی عبادت 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اور وہ رات کوئی اور نہیں، شب برات ہے۔ مگر کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ ہے اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر میں جا رہے تھے کہ ان کی نظر ایک نہایت خوبصورت اور عجیب پتھر پر پڑی۔ وہ پتھر عام پتھروں جیسا نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں رک گئے اور غور سے دیکھنے لگے۔ اسی وقت تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے عیسیٰ، اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنا عصا اس پتھر پر مارا۔ جو ہی عصا لگا، پتھر ٹوٹ گیا، اور اندر کا منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ حیران رہ گئے، کیونکہ پتھر کے اندر ایک نورانی بزرگ عبادت میں مشغول تھی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، آپ کون ہیں اور اس پتھر میں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگوں نے جواب دیا، میں اللہ کے ایک نبی کا امتی ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ، مجھے ایسی جگہ بند کر دے جہاں تیرے سوا کوئی مجھے نہ دیکھ سکے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی اور مجھے اس پتھر میں بند کر دیا۔ یہاں میرے لیے ٹھنڈے پانی کی نہر جاری کر دی اور کھانے کے لیے انگور کی ایک بیل لگا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ یہاں کب سے ہیں؟ بزرگوں نے جواب دیا، 400 سال سے۔ 400 سال سے میں اسی پتھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور فوراً سجدے میں چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس سے زیادہ عبادت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، یقیناً میں نے اس بندے کی عبادت قبول کر لی ہے، لیکن میں اپنے محبوب آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی رات عطا کروں گا۔ جو شخص اس ایک رات میں سچی عبادت کرے گا، میں اسے اس 400 سال عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ اجر عطا کروں گا، ثواب عطا کروں گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، وہ کون سی رات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ رات شب برات ہوگی۔ دوستوں، اس رات یعنی شب برات کی فضیلت و عظمت احادیث میں بھی بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے شرک کرنے والے اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ اسی طرح والدین کا نافرمان، جادو کروانے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، ان سب کو اس رات میں معاف نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر شب برات سے پہلے یہ لوگ بھی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے سال کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ کون زندہ رہے گا، کون فوت ہو جائے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس پر آزمائش آئے گی، یہ سب فیصلے اسی رات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات عبادت کرو اور اگلے دن روزہ رکھو۔ دوستوں، جب فیصلے لکھے جا رہے ہوں، جب مغفرت بانٹی جا رہی ہو، جب رحمت کے دروازے کھلے ہوں تو غفلت نہیں، یہ رات نیند کی نہیں، یہ رات اللہ کے سامنے
جھکنے کی ہے۔ آؤ اس شب برات اللہ سے کہہ دیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے فیصلے ہماری مرضی کے نہیں تیری رضا کے مطابق لکھ دے، کیونکہ اس رات تقدیر بدل سکتی ہے، اور وہ یہی رات یعنی شب برات ہے۔ دوستو، اس رات کے بہت سے ایسے کام ہیں جو ہماری نجات کا سبب بن سکتے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات کثرت سے دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نوافل نمازیں پڑھنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے حضور ان گناہوں سے سچی توبہ کرنا، ندامت کرنا، اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کرنا، قبرستان جانا، اپنے مرحومین کی قبروں پر ان کو ایصال ثواب کرنا، اور اپنی موت کو یاد کر کے خود اپنی موت کی تیاری کے لیے اچھے اعمال کرنے کا عہد و پیمان کرنا، آئندہ کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش اور نیکیوں پر عمل کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا۔ جتنا ہم سے ہو سکے یہ کوشش کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی ذات سے کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، یہ رات وہ ہے کہ اس رات میں توبہ کرنے والا بڑا بلند مرتبہ پاتا ہے، بدکار سے ولی بن جاتا ہے، گنہگار سے پارسا بن جاتا ہے۔ اس رات کی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اس رات میں ہم بھرپور طریقے سے نیک اعمال کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور اللہ کی طرف لو لگائیں۔ اس رات کو صرف وہ جاگ کر نہ گزاریں، بلکہ اس رات میں جاگ کر اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی تقدیر کو بیدار کرنے کی کوشش کریں، اپنے ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں، اور آئندہ کی زندگی اسلام و شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس شب برات کو ہمارے لیے بہتر بنائے۔ اس شب برات کو اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے دنوں کے لیے بہتر فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت پر خصوصی فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔